بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو پچھلے درس کے حوالے سے بات کرنا تھی کہ کل میں نے کہا تھا کہ قرآن حکیم نے حکمت کا اطلاق کچھ حوالوں سے کیا ہے اور اس سے حکمت قرآن کے، حکمت الہیہ کے، حکمت وحی کے کچھ گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ سورۃ البقرہ کی آیت 231 آپ کو یاد ہو تو وہاں پر جو طلاق یعنی عائلی زندگی کے جو احکام ہیں اسے قریب تر حوالے سے کتاب اور حکمت سے تعبیر کیا تھا، یعنی عائلی زندگی کا جو احکام کا مجموعہ ہے یہ بھی بہت بڑی حکمت پہ مبنی ہے۔ تو یہ ایک عائلی زندگی کے اندر جو وزڈم یا فلاسفی ہے یہ خود ایک اپنی ذات میں مستقل موضوع ہے کہ عائلی زندگی کے اندر کیا حکمت ہے۔ اس حکمت کو میں حکمت معاشرت کہتا ہوں، یعنی سوشل لائف جس سوشل لائف کے اندر ازدواجی زندگی، عائلی زندگی، اور عائلی زندگی کے اندر بنیاد کیا ہے؟ فیملی لائف، گھر کی زندگی، اور گھر کی زندگی اساس ہے امت کے بناؤ بگاڑ میں۔ امتیں وہی بنتی ہیں جن کا گھر جو ہے وہ حکمت و فلسفے کی بنیاد پر تعلیم و تربیت کا مرکز اول جو ہے وہ صحیح معنی میں استوار ہو۔ جس قوم کا گھر جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہے تو وہ قوم بڑی مشکل سے تربیت یافتہ ہو سکتی ہے۔ تو گھر بنیادی یونٹ ہے، گھر کی اگر تربیت ناقص ہے تو باہر کی تعلیم کی، مدرسے کی وہ جو سارا محنت ہے وہ صحیح معنی میں پہلی کمی کا مداوع نہیں کر سکتی۔ ماں کا بدل کبھی دایا نہیں ہو سکتی اور ماں کا بدل معلمہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے قرآن حکیم کا کہ جس میں عائلی زندگی کو، گھر کی زندگی کو ماں کے حوالے سے جو مقام ہے امتوں کو بنانے میں، امتوں میں امہات کا جو کردار ہے یہ ایک بہت بڑے فلسفے پر مبنی ہے۔ اور یہ البقرہ کی 231 آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر قریب ترین جو ہے وہ عائلی زندگی کو اس پرانی حکمت کا ایک بہت بڑا شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس پر مسلم مربین کو، مسلم تعلیم و تربیت کے جو متخصصین ہیں انہیں اس پہلو کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ابھی جو ہمارا قریب ترین حوالہ تھا وہ 269 میں وہ تھا معیشت کی، حکمت معاش۔ اور حکمت معاش میں سب سے زیادہ جو نقصان دہ ہے، امتوں کی تباہی کا باعث ہے، وہ ربا ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یورپ تو پورا آج ربا پر قائم ہے تو ان کو کیا نقصان ہوا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جب ہم ربا کا عالمی جو تداول ہے، رائج ہونا ہے، اور اس سے جو بظاہر ہمیں کوئی نقصان نظر نہیں آتا لیکن اس کے قومی اور عالمی سطح پر جو مضر اثرات ہیں ان کا جائزہ لینا علماء معیشت کا کام ہے۔ جو قرآنی معیشت کے چیمپئن ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ربا کے مضر اثرات جو ہیں فرد پر، جماعت پر، سوسائٹی پر، بین الاقوامی سطح پر اس پہ گفتگو کریں۔ تو یہ چونکہ ایک مستقل موضوع ہے تو اس پر بھی ہم آئندہ ایک لیکچر میں بحث کریں گے۔ اس کے بعد میں نے علمیات کے حوالے سے کہا تھا کہ قرآن نے علمیات کے حوالے سے جو تجرباتی سائنس ہے، ایکسپیریمنٹل سائنسز، ایک تو تھیوریٹیکل ہے اور ایک ہے ایکسپیریمنٹل سائنسز، اور جتنی بھی سائنس کی ڈیولپمنٹ ہے یہ ایکسپیریمنٹل سائنسز میں صرف مسلمانوں کے دور میں ہوئی ہے۔ اس کا آغاز یونانیوں کے ہاں، یونان میں، روم میں، گریکس میں،
ایکسپیریمنٹل سائنسز نہیں تھی. سائنسز یا یوں سمجھے کہ اس کا نقطۂ آغاز لاجک. تو لاجک دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انڈکٹیو اور ایک ڈیڈکٹیو. ڈیڈکٹیو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صغریٰ کبریٰ ملا کر نا منطق استخراجیہ کہتے ہیں. منطق استخراجیہ، اس کے اندر کوئی علم میں اضافہ نہیں ہوتا، نہ علم کے جو صغریٰ کبریٰ ہم ملاتے ہیں ان کی تصدیق ہوتی ہے خارجی کائنات سے. لیکن انڈکٹیو لاجک جو ہے یہ مشاہدے پر مبنی ہے. پہلے مشاہدے سے مواد اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر جنرلائزیشن کی جاتی ہے، پھر خارجی کائنات سے اس کی تصدیق کے تجربہ اور بعض تجربہ، اور سائنسز اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. تو یہ جو خارجی کائنات کے ساتھ حقیقت کا ہم آہنگ ہونا ہے اور نتائج و ثمرات سے اپنے دعوے کو ثابت کرنا ہے، اس کو پریگمیٹیکل یا ایکسپیریمنٹل سائنسز کہتے ہیں. اور علم کا یہ ذریعہ جو ہے اس کو سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اسی طریقے کو جو سمع، بصر اور فؤاد کی شہادات پر قائم ہے اور اس میں فؤاد کا مرکزی کردار ہے، تو وہ ایک مستقل موضوع ہے. تو جس کو ہم 17/36 کی روح سے علمیات اور حکمت یا علمیات کی حکمت، ایپسٹیمالوجی بیسڈ اپون کیا ہے؟ وزڈم. تو ایپسٹیمالوجی علمیات کو کہتے ہیں. علم کا موضوع کیا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، تو یہ ایک مستقل موضوع ہے. پھر آگے چل کر قرآن حکیم نے 31/12 میں سیدنا لقمان کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور آگے کیا ہے؟ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. یہ سوشل سائنسز، یعنی وہ جو میں نے 231 کا حوالہ دیا تھا وہ تو آئلی زندگی کے حوالے سے، اور پورا جو سوشل آرڈر ہے، سوشل سسٹم ہے، وہ جس حکمت پر قائم ہے وہ ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. شکر اللہ کا سب سے پہلے اور اس کے بعد والدین کا. اور یہ شکر کی جو اساس ہے یہ تمام عبادات میں، معاملات میں، تمام میں یہ گویا مرکزی اور اساسی نقطہ ہے. تو یہ جو حکمت ہے 231/12 میں اس کے جو کنٹینٹس ہیں یہ ایک بہت بڑا سوشل آرڈر اور اس کے حوالے سے جو ہے مطلب ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اور پھر آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو ہیں، جو امہات المومنین ہیں، ان کو پھر 33/35 میں یا 22-23 میں جو حکمت دی ہے گھر کے اندر، وہ امت سازی کی، افراد سازی کی، امت کی تعلیم و تربیت کی، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. پھر سیدنا داؤد کے حوالے سے 38/20 میں ایک جوڈیشل سسٹم جو ہمارا ہے اس کی جوڈیشری کے یعنی نظام کو کس فکر و فلسفے پہ قائم کیا گیا ہے، یہ سیدنا داؤد کے حوالے سے. تو یہ حکمت کے کچھ چند گوشے ہیں جن پہ ہمیں حکمت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہوگی. لیکن آج چونکہ ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ ہے ربا، تو ربا کے حوالے سے ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ کل میں نے بتایا تھا کہ ربا کے ضمن میں ایک الجھن یہ ہے کہ آج تک امت کو ربا کے بارے میں اندھیرے میں رکھا گیا ہے. ربا کے باب میں جو احادیث ہیں ان کے اندر خود کنٹراڈکشنز ہیں، اور ان کنٹراڈکشنز کی وجہ سے کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہو سکی، اور جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ ربا سے پاک نہیں ہو سکی. تو ابھی ہم ان آیات کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو ربا سے متعلق قرآنی تصور ہے اس کو سامنے لائیں گے. تو اب ہم 275 جو بقرہ ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، ربا کو کام میں لاتے ہیں، ربا کو کیا کرتے ہیں؟ مینیپولیٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں، اس کا تعامل جو ہے، نظام جو ہے اس کو چلاتے ہیں. پہلی بات، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس.
تو شیطان کا ایک اطلاق عربوں کے ہاں سانپ پر ہوتا ہے، سانپ پر، اور یہاں سانپ ہی مراد ہے۔ یعنی فرمایا کہ کبھی تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس کو سانپ ڈس لے؟ سانپ کا ڈسا ہوا کیا کرتا ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ پانی پیاسا۔ سانپ کا ڈسا ہوا جو ہے، سانپ کا زہر جب انسانی بدن میں داخل ہوتا ہے نا، تو پہلے تو اس کو شدت کی پیاس لگتی ہے، اور شدت کی پیاس سے وہ کروٹیں بدلتا ہے، گرتا پڑتا ہے، کبھی ادھر گرا کبھی ادھر گرا، اور اس کی وہ پیاس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور اس کے اندر توازن ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ربا والی قوم کے اندر بیلنس آف مائنڈ نہیں رہتا، بیلنس آف مائنڈ نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ افراط و تفریط کا شکار رہتے ہیں۔ ان میں اخوت، مواخات، بھائی چارہ، مساوات قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ربا لے گا اور جو ربا دے گا ان میں دوستی تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کی تو اساس دشمنی ہے۔ کبھی بھی ظالم اور مظلوم میں دوستی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ پہلے فرمایا لا یقومون، ان کے اندر قیام نہیں آتا۔ قیام سے مراد یہ ہے توازن، اعتدال، اخوت، مواخات، بھائی چارہ، مساوات نہیں، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تخبط، خابطہ، خابطہ کہتے ہیں ناقہ یا اونٹنی کی جو چال ہے نا، وہ بے چال ہو جانا، بے چال ہونا، بے چال ہو جانا، بے ڈھنگی چال، ایسی چال کہ جو تخبط کا معنی یہ ہے کہ ڈامنڈول، اوپر نیچے، یعنی ہم آہنگی سے وہ جو ناقہ ہے وہ نہیں چلتی۔ تو ربا والی قومیں جو ہیں وہ ہمیشہ تخبط کا شکار رہتی ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی ان کے اندر نہ تو ذہنی اور فکری توازن ہوتا ہے، اور نہ ان کی چال ڈھال کے اندر، بود و باش کے اندر، انداز زیست کے اندر کوئی توازن و اعتدال ہوتا ہے۔ وہ ایک انتہا سے دوسری انتہا، جیسا کہ آج یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کل کیا تھا آج کیا ہے، یعنی ایک دو مرد ہیں اور وہ عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم میاں بیوی ہیں، جائز ہے۔ دو عورتیں ہیں عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم میاں بیوی ہیں، جائز ہے۔ آج ایک انتہا پہ، کل کو ایک دوسری انتہا پہ چلے جائیں گے۔ کیوں کہ یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان جس طرح سانپ ڈس لے تو سانپ کا ڈسا ہوا اس میں توازن نہیں ہوتا، نہ چال میں، نہ گفتار میں، نہ انداز زیست میں۔ تو ربا کا پہلا عمل یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ امت میں توازن ختم ہو جاتا ہے، اعتدال ختم ہے، اخوت مواخات ختم ہے، بھائی چارہ ختم ہے، عدل اور اس کا قیام ناممکن ہے، اور ان کی ہر چال بے ڈھنگی ہو جاتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے ذالک بانہم قالوا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، وہ کہتے ہیں کہ جو ربا ہے یہ بھی ایک تجارت ہے، یعنی ہم منی کو بیچتے ہیں، حالانکہ منی کو تو نہیں بیچتے، وہ پیسہ منی سے تو نہیں آتا، وہ تو منی جو ہے وہ کوئی لیتا ہے، اس کو پھر جدوجہد میں شامل کرتا ہے، اور اس جدوجہد سے اس کا جو حصہ ہے وہ ایک سرمایہ والا از خود لے لیتا ہے ظلم اور زیادتی سے۔ تو ربا کیا ہے؟ پیسے سے پیسہ کمانا، اور قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے جو حاصل کرنا جائز ہے وہ جد و جہد ہے، محنت ہے۔ یعنی قرآن نے محنت کو اساس قرار دیا ہے کسی بھی چیز کے حصول کا، سرمایہ کو نہیں۔ اور سرمایہ کا بھی اگر ہم تجزیہ کرتے چلے جائیں تو پیچھے آپ دیکھیں گے کہ سرمایہ بھی کسی کی چرائی ہوئی محنت ہے، چرائی ہوئی محنت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ربا جو ہے وہ تجارت کی طرح ہے، حالانکہ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے کیونکہ اس میں محنت ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے، دوسرے کو آپ کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن جو آپ کا سرمایہ ہے اس میں آپ کچھ نہیں دیتے اور دوسرے کی محنت کو اتھیا لیتے ہیں۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ، پس جس کے پاس یہ حکمت الہیہ، حکم الہی آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو ربا سے روک لیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اسے بس اتنا اختیار ہے کہ جو مال اس نے آغاز میں دیا تھا، جسے کیا کہتے ہیں اصل زر، کیپٹل، تو جو اصل زر ہے وہ تو لینے کا اسے حق ہے، اور اصل زر کے اوپر کوئی چیز اسے لینے کا حق نہیں ہے۔ فَلَهُ مَا سَلَف، ماضی میں جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اللہ معاف کر دیں گے، بشرطے کہ وہ جو سرمایہ ہے وہ لے لے، اور آگے سنا سرمایہ بھی اگر چھوڑ دے تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ اس سرمایہ پر پتہ نہیں کتنا وہ استحصال کر چکا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس پر بھی ایسا نہیں ہے کہ بس معاملہ وہ لے لے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا معاملہ پیش ہوگا اور پھر وہ فیصلہ کریں گے اس کے اس نے کتنی زیادتی کی ہے دوسرے انسان کے ساتھ ماضی میں۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو اس حکم کے آ جانے کے بعد دوبارہ وہی سودی نظام، سودی کاروبار کرے گا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، ربا کی اللہ تبارک و تعالیٰ جڑ مارنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، تقاضا یہ ہے، حکم یہ ہے، منشا یہ ہے کہ ربا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے نظام کو بڑھاوا دیا جائے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ربا اور صدقات ایک دوسرے کی ضد میں ہیں۔ ربا جو ہے وہ صدقات نہیں ہے، صدقات ربا نہیں ہے، یعنی ربا ایک پورا نظام ہے، صدقات پورا ایک نظام ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد میں چلنے والے نظام ہیں۔ ربا اور صدقات ایک دوسرے کی ضد میں چلنے والا نظام ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور یہ جو ربا کھانے والے ہیں ان کو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ کیا ہیں، ناشکرے ہیں، کفار، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، انسان کی محنت کا، اس کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکرہ پن ہے، اور اثیم، اور معاشروں کو کمزور سے کمزور کرتے، یعنی سرمایہ دارانہ سماج میں ربا کے نظام میں 1000 میں ایک آدمی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے اور 999 کا بیڑا غرق ہوتا ہے، یعنی کثیر آبادی استحصال پذیر ہو جاتی ہے اور ایک محدود طبقہ جو منی کا مالک ہوتا ہے صرف اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ نوع انسانی کی تباہی کا باعث ہے۔ اور فرمایا کہ ان الذین، اس کی زد میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، اب یہ ایمان کون ہے؟ جو ربا سے توبہ کریں، ربا کو چھوڑ دیں اور صلاحیت بخش اعمال کریں، اقامت صلاۃ کریں اور زکوٰۃ کے نظام کو رواج دیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اگر وہ ربا چھوڑ دیں گے تو ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جو ہر طرح کے خوف سے آزاد ہوگا، ہر طرح کے خوف سے آزاد ہوگا، اور ماضی کے جتنے بھی غم، دکھ، تکلیف ہیں وہ سارے اس نظام کو ترک کرنے کی وجہ سے دور ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، نتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ اور تقوی کا کیا معنی ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو ربا تمہارا کسی کے ذمے ہے ماضی میں، آئندہ تو لے نہیں دینا، ماضی میں جس کا کسی کے ذمے ربا ہے وہ اس کو کلی طور پر چھوڑ دے۔ وَذَرُوا، چھوڑ دو،
جو بچا ہے باقی رہ گیا ہے ربا میں سے اگر تم مومن ہو. یعنی گویا مومن اور ربا آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر ربا ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو ربا نہیں. آگے تو فرمایا تھا کہ ایمان ہے تو چھوڑ دو. آگے فرماتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر تم چھوڑنا نہیں چاہو گے تو تمہیں کھلی چھٹی ہے، نہیں. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس ربا کو نہیں چھوڑتے تو کیا ہوگا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ ہے تمہارا یہ اقدام. اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ تم کر رہے ہو تو لازمی بات ہے کہ اللہ اور رسول جنگ لڑیں گے، تمہیں تباہ کریں گے. یعنی معاشرے کے اندر ربا کو اسلامی حکومت برداشت نہیں کرے گی، اعلان جنگ کرے گی ربا لینے والوں کے پاس خلاف. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرنا چاہو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو ماقبل بھی آیا تھا فَانْتَهَا فَلَهُ أَجْرٌ فَلَهُ مَا سَلَف، تو اگر اب بھی توبہ کر لو تو جو مال تمہارا دوسرے کے ذمے ہے، اصل زر، وہ تم لینے کے حقدار ہو. دیکھو لا تظلمون ولا تظلمون، اگر یہ معاشرہ ربا سے پاک ہو جائے تو تم دنوں میں دیکھو گے نہ کوئی ظالم ہوگا نہ مظلوم ہوگا. یعنی معاشرے میں ظالم ہی نہیں ہوں گے، مظلوم بھی نہیں ہوگا. مظلوم ہے جو دوسرے کے ظلم کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، تو ظلم کی مظلومیت بھی نہیں ہوگی، ظالم بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو فرمایا تھا کہ اگر تم توبہ کرو تو تم اپنا اصل زر لے سکتے ہو، اس میں یوں ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ جس کی طرف تمہارا قرض ہے، اگر وہ کیا ہے ذو عسرہ، اگر وہ ہے تنگ دست، اس کے پاس وسائل محدود ہیں، تنگ دستی ہے، تو فناظرۃ الی میسرہ، تو لازم ہے کہ تم اسے مہلت دو. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ اب وہ ہو گیا ہے لہذا اجازت مل گئی ہے، تو ایسا نہیں کرنا. تمہیں اجازت ہے قرض لینے کی، لیکن قرض اس طرح لینا ہے کہ جس سے تم نے قرض لینا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو کہ وہ آسانی سے تمہارا قرض ادا کر سکے. وَأَن تَصَدَّقُوا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم قرض معافی کر دو، کہو جی نہیں میرا بھائی ہے میں قرض نہیں لیتا، واپس اصل قرض بھی نہیں لیتا، اصل راس المال بھی نہیں لیتا، اصل زر بھی میں واپس نہیں کرتا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہارے اندر ایمان والی نظر ہے، مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یاد رکھو ایک دن وہ آئے گا کہ تمہیں اپنے رب کے پاس پیش ہونا ہوگا، پیشی ہوگی، اور جب پیش ہوگے ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو پھر زندگی کے تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا، اور جو تم نے زیادتیاں کی ہوں گی، ظلم کیا ہوگا، اس ظلم کا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور ہر ایک کو ظلم کے سامنے حساب کتاب کے لیے جب پیش کیا جائے گا تو اپنی جزا و سزا بھگت کر رہے گا. اب یہ جو آیات ہیں ربا کے باب میں، اس میں ہمارے لیے ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ امت یہ کہتی ہے یا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ربا کو سمجھ نہیں سکے کہ ربا کس چیز کا نام ہے، ربا کس چیز کا نام ہے. اور چونکہ ربا کو وہ سمجھ نہیں سکے یا آج تک ان کو بتانے والوں نے صحیح طور پر بتایا نہیں ہے، اس لیے وہ ربا کا جو چلن ہے، رواج ہے، لین دین ہے، وہ چل رہا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج ربا کے باب میں جو قرآن کی وضاحت ہے اسے 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ربا جو ہے وہ ہر امت میں ہر دور میں
یہود ہوں نصارہ ہوں، کسی امت کے ہاں ربا جو ہے وہ حلال نہیں ہوا، ہر امت میں ربا حرام تھا۔ سورہ البقرہ، سورہ النساء کی آیت 161 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاں ربا کو روائی دیا، وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، ربا کھانے لگے زوال پذیر قومیں، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو ربا لینے اور دینے سے روکا گیا تھا شدت کے ساتھ۔ گویا کہ ماضی میں کوئی امت ایسی نہیں ہوئی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا سے روکا نہ ہو، ہر امت کو ربا سے روکا گیا، ہر نبی نے ربا کے خلاف جنگ کیا، ہر نبی نے اپنی امت کو ربا سے پاک کیا۔ اور امت مسلمہ کے حوالے سے یہی جو ہمارے سامنے 2175 سے 278 تک آیا ہے، یہ واضح ربا کا حرمت کا بیان ہمارے سامنے آ گیا۔ اور ربا ہے کیا؟ دیکھو، یہ ایک دوسرے کے متضاد نظام ہے، معیشت ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے 276 میں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس میں ربا اور صدقات ایک دوسرے کی ضد میں، جو نظام ربا ہے وہ نظام صدقات کی ضد ہے۔ نظام صدقات اور نظام ربا بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنے والے نظام ہیں، اور یہ جو ربا ہوگا وہ نظام صدقات نہیں ہوگا، جو نظام صدقات ہوگا وہ ربا نہیں ہوگا۔ اور ربا کے باب میں یہ تردد، جی یہ تو پتہ نہیں چل رہا ربا ہوتا کیا ہے، یہ بکواس جو ہم سن رہے ہیں، یہ 100% ایک قرآن پر، اسلام پر، رسول اسلام پر بدگمانی ہے۔ قرآن نے تو مکی دوری میں کلیئر کٹ طور پر ازداد کے طور پر ربا کی وضاحت کر دی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ روم جو ہے 30ویں سورہ ہے، مکی ہے بالاتفاق سب کے ہاں، اور اس کی آیت نمبر 38 میں اگر آپ ذرا غور سے پڑھیں تو اس میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ربا ہے کیا۔ فَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یعنی جو قرابت دار ہیں، معنوی قرابت ہو، علمی قرابت ہو، پیشے کی قرابت ہو، فکر کی، عقیدے کی، سوسائٹی کی، جنس کی، جو بھی اہل قرابت ہیں ان کے حقوق ادا کرو، جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے ان کے حقوق ادا کرو، جو طلباء علم ہیں، جو سبیل الہی یعنی افواج ہیں، مجاہدین ہیں، متخصصین ہیں، علماء ہیں، محققین ہیں، مسافر ہیں، ان کے حقوق ادا کرو۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا، جو کچھ کہ تم دیتے ہو، آگے کیا ہے؟ من ربن، ربا تو کوئی چیز نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں، یہاں من بیانی ہے، جو کچھ کہ تم دیتے ہو از روئے ربا، ربا کے لیے، ربا کے طور پر، یعنی ربا کیا ہے؟ وہ مال جو اس لیے دیا جائے، وہ منی، وہ سکہ، وہ دولت، وہ کرنسی جو اس لیے دی جائے کہ دوسروں کے ہاں بڑھ بڑھ کر بڑھوتری کے ساتھ وہ اس کا جو محصل ہے وہ دینے والے کو مل جائے، یعنی اس نے پیسہ دیا، دوسرے نے محنت لگائی، اور محنت سے جو آؤٹ پٹ ہوئی اس میں یہ شریک ہو گیا۔ مر ربا جو ہے جذبہ محرکہ ہے، جو کچھ کہ تم دیتے ہو ربا کے حوالے سے، ربا کی نیت سے، ربا کے شعبے میں یا ربا کی بیس پر، فلا یربو لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ کرنسی، دولت، مال، پیسہ جو تم نے لگایا ہے وہ بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے لوگوں کے اموال میں، یا اموال یعنی ان کی جد و جہد، کیونکہ مال جو ہے وہ کوئی انڈا تو ہے نہیں جو مرغی کے نیچے پیدا ہوتا ہے، مال تو دوسروں کی محنت سے پیدا ہوتا ہے۔
یعنی اگر آپ کا پیسہ جو ہے وہ آپ کی تجوری میں پڑا رہے تو وہ تو مال سے مال نہیں پیدا کر سکتا. مال سے مال جو چیز پیدا وہ انسان کی محنت ہے. تم پیسہ دیتے ہو تاکہ اس پیسے سے دوسرے لوگ محنت کریں، اور محنت سے جو بڑھ چڑھ کر اس کا نتیجہ ہے اس میں تم شیئر لے لیتے ہو اپنا. فلا یربو عند اللہ، تو یہ نقطۂ نظر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑھوتری کا باعث نہیں ہے. اس کو فرمایا یمحق اللہ الربا. اور آگے فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو کچھ کہ تم دیتے ہو از روئے زکوٰۃ کے. یعنی میں اس نتیجہ نکالتا ہوں کہ من زکاتن اور من ربن یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں دو نظام ہیں، دو نیتیں ہیں، دو ارادے ہیں، دو انسٹیٹیوشنز ہیں، دو نقطہ ہے معیشت ہے. ایک ربا کا ہے اور ایک زکوٰۃ کا ہے. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مال ہمارا ناپاک ہوتا ہے تو اس ناپاک مال کو ہم 2%، 2.5% دے کر کیا کر لیتے ہیں؟ پاک کر لیتے ہیں. حالانکہ قرآن حکیم نے، اور عام طور پر ہم نے سنا ہے کہ جب مسلمان حکومت قائم ہوگی، اسلامی حکومت جسے کہتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ لے گی یا زکوٰۃ دے گی؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ 22 سورہ جو ہے الحج، اس میں آیت نمبر 41 میں کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. قرآن یہ کہتا ہے کہ اسلام قرآنی مملکت زکوٰۃ دے گی، ہم کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ لے گی. تو یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں دونوں تصورات ہیں. زکوٰۃ کوئی مال جو ناپاک نہیں ہے، یہ تو ہندو مت کا یا عیسائیت کا یا یہودیت کا تصور ہے کہ انسان کا مال نعوذ باللہ حرام ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، اس کو پاک کرنا ہے. قرآن میں مال کے حوالے سے زکوٰۃ کی پاکیزگی کا مسئلہ نہیں ہے. سورہ الشمس 91 سورہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسئلے کو کھولا ہے. 91 اور 10 قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب قد افلح اس کی کھیتی پروان چڑھی، وہ شخص مراد کو پا گیا. کون؟ من زکاہا. زکاہا کا ہا کا مرجع کیا ہے؟ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ذات انسانی میں بہترین توازن رکھا ہے. اس توازن کو ڈسنٹیگریٹ کرنا یا کنسولیڈیٹ کرنا یہ انسان کے اوپر ہے. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تزکیہ کس کا ہے؟ ذات انسانی کا، نفس انسانی، پرسنالٹی، ہیومن پرسنالٹی. اکارڈنگ ٹو قرآن ہیومن ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی از زکوٰۃ. تزکیہ ہے ذات انسانی کی نشو و نما، اور اس کے لیے صفات الہیہ ہمارا آئیڈیل ہیں. صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا یہ ہے تزکیے کا اصل نصب العین. اور اسی ضمن میں اگلی سورہ جو 92 ہے اس کی 18 دیکھیں. اتقا کون ہے؟ 92/18 الذی یعطی مالہ یتزکا. اتقا وہ ہے، تقوی والا وہ ہے، تقوی میں بڑا وہ شخص ہے جو مال دیتا ہے. جو مال دیتا ہے یتزکا، تاکہ اس کا اپنا تزکیہ ہو. مال کا تزکیہ نہیں، مال دینے سے انسان کا اپنا تزکیہ ہوتا ہے. مال ذریعہ ہے، یعنی آپ دوسرے کو، یعنی 2
ہیں ذریعے. ایک ہے آپ کے پاس جسم ہے، جسم کی نشو و نما ہوتی ہے کھانے سے، اور ذات انسانی کی نشو و نما ہوتی ہے کھلانے سے. جو آپ کھاتے ہیں اس سے آپ کا جسم بڑھتا ہے، اور جو آپ کھلاتے ہیں اس سے آپ کے اندر آپ کی ذات کی گروتھ ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی، یہ دو اصول ہیں. کھانے سے جسم بڑھے گا اور کھلانے سے آپ کی ذات کی گروتھ ہوگی. ذات کی گروتھ کے لیے جسم کی گروتھ ایک آلہ ہے، ذریعہ. تو یہ جو ذات انسانی کی گروتھ ہے، جس کے لیے جسم انسانی کی گروتھ بھی لازم ہے، یہ تصور جو ہے یہ تزکیے کا ہے. اس تزکیے کے تصور میں اپوزٹ جو ہے کہ انسان صرف جسم ہے، انسان صرف مادہ ہے، انسان کے سامنے کوئی اور آئیڈیل نہیں ہے، یہ تصور جو ہے یہ ربا کا تصور ہے. ربا صرف معیشت نہیں ہے، ربا علمیات بھی ہے، ربا اخلاقیات بھی ہے، ربا سیاست بھی ہے، ربا معیشت بھی ہے، ربا معاشرت بھی ہے. ربا وہ نظام ہے جو آپ کے جسم کو بڑھاتا ہے اور آپ کی ذات کو نگیٹ کرتا ہے. یہ پورا ایک سسٹم ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے. تو یہ نظام صدقات، جس کا دوسرا نام نظام زکوٰۃ، نظام انفاق، یہ تین لفظ ہیں: انفاق، زکوٰۃ اور صدقات. یہ تین جو قرآن نے کریکٹرسٹکس بتائی ہیں اپنے سسٹم کی، اس کے اپوزٹ جو نظام ہے وہ نظام کیا ہے؟ ربا. اور ربا کے حامل افراد کو کیا کہا ہے؟ نہیں، لا یحب اللہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم. کفار اثیم. اس معاشرے کی جو جسم کی نشو و نما ہے وہ تو ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ذات کی نشو و نما پر کفر پردے پڑ جاتے ہیں. یہ حیوان کے طور پر بڑھتے ہیں. انسان کے طور پر جس کو نفخت فیہ من روحی کا حامل قرار دیا گیا ہے، اس حوالے سے یہ انسان ہوتے ہی نہیں ہیں اور اسیم ہوتے ہیں. یعنی نہ تو ان کی اپنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پرسنالٹی کی، نہ دوسروں کی ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی جو ہے وہ ہونے دیتے ہیں. اور پھر وہ بات لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ان کے اندر بے پناہ حسد ہوتا ہے، رقابت ہوتی ہے، اور ان کے معاشروں میں نہ اعتدال ہوتا ہے، نہ قیام ہوتا ہے، نہ مساوات ہوتی ہے، نہ قوت ہوتی ہے، نہ بھائی چارہ ہوتا ہے. ان تمام انسانی خوبیوں سے یہ نظام بالکل الگ تھلگ رہتا ہے. تو اب جو ہم نے مقام پیش کیا تھا 30/39 کا، اس میں یہ بتایا کہ یہ دو نظام ہیں، ایک نظام ربا اور ایک نظام صدقات. نظام صدقات یہ ہے، پورا ایک فلسفہ ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ انسان کے لیے سامان نشو و نما فراہم کرنے کے لیے. اور نشو و نما کے دو دائرے ہیں، آپ کے جسم کی بھی نشو و نما اور آپ کی ذات کی بھی نشو و نما. اور ذات کی نشو و نما کے لیے بھی قوانین ہیں، اقدار ہیں، اور جسم کی نشو و نما کے لیے بھی اقدار ہیں. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے کہ جہاں ٹائی پڑ جائے جسم کی نشو و نما اور ذات کی نشو و نما، تو ایمان یہ ہے کہ ذات کی نشو و نما کو مقدم رکھا جائے اور جسم کی نشو و نما کو اس کے ماتحت رکھا جائے. یہ اقدار ہیں. تو یہ نظام ربا اور نظام صدقات ایک دوسرے کے اپوزٹ میں چلنے والے دو نظام ہیں، اور ان کے بعض پہلوؤں کو تفصیل سے ہم اس وقت لیں گے جب ہم نظام ربا اور نظام صدقات پر الگ الگ بحث کریں گے. اس وقت دو حوالے اور ہم نے دیکھنے ہیں. ایک تو دیکھنا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130. آیت آل عمران آیت 130، اس میں بھی بڑی ایک غلط فہمی پیدا کی گئی ہے
اور اس سے بڑے غلط نتائج جو ہیں وہ ہمارے ترجموں سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور یہ بھی عجیب مقام ہے کہ اس سے پہلے بھی، یعنی یہ مقام جو ہمارے سامنے آتا ہے یہ بھی ماقبل انفاق کی بحث ہے، اور انفاق کی بحث کے بعد یہ آیت 130 میں ربا کے حوالے سے یہ بحث ہمارے سامنے آتی ہے۔ پیچھے آپ دیکھیے یہ جو آیت نمبر ہے 130، اس سے پیچھے کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ جہاں بھی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی فاتح قوم کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب زمین و آسمان یعنی حکمرانی کے بعد جو چیزیں ان کی ملکیت بن گئی ہے، نہیں، جو چیز جس کے پاس ہے وہ امانت ہے۔ قرآن تصور امانت کا حامل ہے کہ ہر انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، امین ہے۔ انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے، نہ آپ اپنے جسم کے مالک ہیں، نہ جان کے مالک ہیں، نہ کائنات کے مالک ہیں، نہ آپ زمین کے مالک ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو امانت کے طور پر عطا ہوئی ہیں۔ مومن وہ ہے جو ان چیزوں کو امین کے طور پر استعمال کرے، مالک کے حکم کے مطابق استعمال کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ کافر وہ ہے جو ان چیزوں کو اپنی ملکیت بنا لے اور اپنی منشا اور مرضی کے مطابق خرچ کرے اور مالک کے احکامات کو وائلیٹ کرے، وہ کافر ہے۔ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پروٹیکشن چاہتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے وافر پروٹیکشن عطا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پروٹیکشن والی اقدار کو اپناتی ہیں، اور جو قومیں اپنے لیے عذاب چاہتی ہیں تو وہ نافرمانیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے ان کا، تو نتیجتاً تباہ کر دی جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہر فرد اور ہر سوسائٹی، ہر معاشرہ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو، اور اس کی اساس رحمت پر۔ رحمت ہے اسلامی معاشرے کی اساس۔ ہر فرد دوسرے کے لیے رحیم بنے، مادر مہربان بنے، اس کو اٹھانے والا ہو، اس کے نفع نقصان میں اس کے نفع کو کم کرنے والا اور نقصان کو نفع کو بڑھانے والا اور نقصان کو کم کرنے والا ہو۔ تو یہ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اے ایمان والو، نہ کھانا، نہ کام میں لانا ربا کو، اضعافا مضاعفا، دونے پر دونا، یہ ترجمہ کرتے ہیں ہمارے ہاں۔ اس سے دوسری پارٹی کہتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہوا ربا دو طرح کے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک سمپل اور ایک کمپاؤنڈ۔ سمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا بھی مجھے رقم چاہیے، تو اس نے کہا بھی ٹھیک ہے 100 روپیہ لو گے تو واپس مجھے 110 دو گے، اتنی مدت کے لیے لو گے اور اتنی مدت کے بعد تو مجھے 115 روپے 20 روپے دو گے۔ تو 20 یا 15 روپے کیا ہے؟ سمپل انٹرسٹ ہے۔ اچھا، اگر تم نے نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ گئے کہ جی سر میں تو تمہارا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب آپ کیا مجھے دیں گے؟ تو اس طرح کرتے ہیں کہ جو آپ نے 100 روپیہ قرض لیا تھا اور 10 روپے سود دینا تھا، اب وہ سود جو ہے وہ اصل زر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا اگلی ٹرم جو ہے وہ 120 سے شروع ہوگی، یعنی وہ جو آپ نے سود دینا تھا وہ اب اصل زر میں شامل ہو گیا۔ اب جو سود لگے گا وہ 120 پر لگے گا، اور اگر آپ نے وہ نہیں دیا تو اب یہ جو ہے اصل زر بن جائے گا 130 یا 140، اور مزید آپ کو اب 140 پر۔ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، پہلا سمپل، یہ کمپاؤنڈ۔
تو بعض ہمارے لال بجکڑوں نے اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ قرآن کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو حرام قرار دیتا ہے، سمپل انٹرسٹ کو جائز قرار دیتا ہے۔ ایسے بھی ہمارے اندر لال بجکڑ ہیں، پیدا ہوئے اور ان کو ڈاکٹر اور دکتورہ کی ڈگریاں عطا کی گئیں، تو یہ سارا استعمار کا شخصانہ ہے۔ دیکھو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ جو اضعافا مضاعفہ کا جو فعل ہے نا، یہ اس کے دو ہیں مصدر، زیف اور زوف۔ زیف اور زوف یہ ازداد میں سے ہے۔ زیف ڈبل کرنا، زوف کمزور کرنا۔ یہ جو پہلا ہے اضعافاً، یہ ہے ملٹی پلائی کرتے ہوئے، یعنی جب تم ربا لیتے ہو تو ربا لینے والے کا مال تو بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جو دینے والا ہے جس سے تم ربا لیتے ہو وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہاں ملٹی پلائی کی بحث نہیں ہے، یہاں بحث یہ ہے کہ ایک ربا لینے والا ہے اور ایک ربا دینے والا ہے۔ جو لینے والا ہے وہ اس کی توند بڑھتی چلی جاتی، پھولتی چلی جاتی، اور جو دینے والا ہے اس کا بیچارے کا دم گھٹنا چلا جاتا ہے، وہ آخر کار لا یموت فیہا ولا یحییٰ کے مقام پر چلا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بڑی توند والا جو ہے، بڑی مچھلی سب ارد گرد کے افراد کو نگل جاتی ہے۔ تو اضعافاً پہلے ہے مضاف، یعنی کئی گنا کھاتے ہوئے، اس حال میں کہ جس سے تم لیتے ہو اس کا بیڑا غرق کرتے چلے جاتے ہو۔ تو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اجتماعی طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کے تقوی اختیار کرنے سے کیا ہوگا؟ تم فلاح پاؤ گے۔ اور آگے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، یا تو اس ربا کو چھوڑ دو، اور اگر ربا کو نہیں چھوڑو گے تو پھر یہ نار ہے، آگ ہے، تمہارا تمام معاشرہ جو ہے وہ آگ میں جلے گا، اور آگ میں جل کر انجام کار بھسم ہو جائے گا، نہ ظالم رہیں گے نہ مظلوم رہیں گے۔ تو یہ جو ربا کے اوپر بحث ہے تو کل انشاءاللہ ہم اسے ختم کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو اگلی آیات ہیں وہ پھر تداین دین کے بارے میں ہیں، اور دین کے بعد پھر وہ خاتمہ کلام آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس ہفتے میں البقرہ کو ہم اختتام پذیر کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔